خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روزے کا زینہ دیکھوں. العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو کامیابی اور سربلندی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہمیں عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرص، امیہ بن خلف، نضر ابن حارث، عبد المطلب جہل شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار موجود تھے. ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا. ایسی جگہ پر اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الگر جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے سر کو قلم کرتے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہگ ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے، قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر
نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہوئے بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تھا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اور بھی زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی اذیت اور تکالیف پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے، اکتا جاتے۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اسلام کے نوجوانوں، وہ کون سی چیز ہے جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، وہیں مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔